تو واشی بن حرب وہ بندہ ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور حضور کے سامنے کلمہ پڑھا. حضور نے کلمہ قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد فرمایا آئندہ میرے سامنے نہیں آنا, امیر حمزہ مجھے یاد آ جائیں گے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک نظر حضور کو دیکھا ہے, صحابیت کے مقام پہ فائز ہوئے ہیں. اور صحابہ کے بعد مقام ہے تابعین کا, اور تابعین میں جس طرح صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے, اسی طرح تابعین میں سب سے افضل حضرت اویس کرنی ہے. اور حضرت خواجہ سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء آپ فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی بھی حضرت واشی بن حرب کے قدموں کو لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر. پوری دنیا کے علماء, صوفیاء, کتب, ابدال, غوث سارے مل جائیں تو حضرت واشی بن حرب کی قدموں کو مٹی جو لگی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جن کو حضور نے کہا ہے کلمہ قبول ہے, صحابیت کا مقام ہے, لیکن سامنے اس لیے نہیں آنا کہ امیر حمزہ یاد آ جائیں گے. تو ان کو بھی حضور نے فرمایا, علماء فرماتے ہیں فرمایا ان صحابہ کے قدموں کو لگنے والی مٹی کا بھی یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آج بے نمازی آدمی, چور آدمی, ڈاکو آدمی, زانی آدمی, پرلے درجے کا کرپٹ آدمی, ہر قسم کا بدکاری کرنے والا انسان بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں جب باتیں کرتا ہے, خود سوچئے کہ تمہاری اس گفتگو سے حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچتی ہے, نمازیں نہیں آتی, روزے نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ہر جرم کرتے ہیں, کوئی نیکی پلے نہیں ہے. لیکن جب بات کرنے پہ آئے تو زبانیں اتنی لمبی ہوتی ہیں, حضور کے صحابہ پہ جا کے بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کو حضور نے پڑھایا بھی ہے, سکھایا بھی ہے اور منصب صحابیت پہ حضور کی وجہ سے فائز ہوئے ہیں. حضور کے بعد تو اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا نا, محدث فقیہ بن سکتے ہیں, مفسر بن سکتے ہیں, دنیا کے علوم حاصل کر سکتے ہیں اور علم روحانی علوم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن مرتبہ صحابیت پہ کوئی فائز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے نہ ہوتا ہے. تو آج لوگ اگر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, مجھے بتاؤ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک استاد اگر شاگرد ہو اور استاد کو اس پہ ناز ہو, وہ کہے اس کے شاگرد کے بارے میں کوئی بات کرے, استاد کو تکلیف ہوتی ہے. پیر کا مرید ہو, مرید کے بارے میں بات ہو, پیر کو تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہم نے محنت سے پڑھایا, اتنے نالائق بھی نہیں ہے, ہم نے بڑی تربیت کی ہے, ہمارے مرید اتنے نالائق بھی نہیں ہے. آج کے اساتذہ اور پیران اگر اپنے مریدوں کی فیور کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ حضور نے پڑھایا بھی ہے, حضور نے ان کو مرید بھی کیا ہے, حضور نے ان کی تربیت بھی کی ہے, اور حضور نے پھر فرمایا بھی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ کبھی نہ کہنا, ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں ہے. میرے صحابہ وہ ہیں الصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم, فرمایا میرے جس صحابی کے پیچھے تم چلے گو یہ تمہیں ستاروں کی مثل نظر آئے گا. جس طرح بندہ ستاروں سے روشنی دے کے منزل پہ پہنچتا ہے, میرے جس صحابی کے نقش قدم پہ تم چلو گے, تم ہدایت کے راستوں پہ ہوگے, تم منزل پہ پہنچ جاؤ. اس لیے حضور کے صحابہ کے بارے میں تبصرہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ تمہارے یہ تبصرے حضور کو تکلیف دیتے ہیں, اور تمہارے یہ تبصرے جب حضور کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں. اور سب سے برے لوگ وہی ہیں کہ ان الذین یؤتون اللہ ورسولہ لعنۃ اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں یا اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے, آخرت کے اندر